السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عزیر وحید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنسی نوٹوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستانی کرنسی پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں ہے۔ ایک دن استاد سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، اس کا مطلب ہے آپ کی حکومت آپ کے مطالبے پر اس نوٹ کے برابر سونا ادا کرنے کی پابند ہے۔ اب ناظرین، مہنگائی بڑھنے کی شرح جسے انفلیشن یا افراط زر کہتے ہیں، اس کا صرف 100 سال پرانا ہے، کیونکہ پچھلی ایک صدی کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت کئی سو گنا گر چکی ہے۔ ناظرین، بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ آج غربت اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ ہی کاغذی کرنسی اور اس پر دیا جانے والا سود ہے۔ جب ہم IMF سے قرض لیتے ہیں تو اصل میں ڈالر ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے، بلکہ امریکہ میں ہی کسی بینک میں موجود ایک اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بھی ڈالر منتقل نہیں ہوتے۔ آج تک دنیا میں موجودہ ڈالر کا صرف 3% چھپا گیا ہے۔ ناظرین، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 3% چھاپا گیا ہے، باقی 97% کدھر ہے؟ ہم آپ کو بتا دیں، باقی 97% ڈالر صرف کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں محفوظ ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام دنیا کے کسی بھی ملک کی جانب سے سونا چاندی کی کرنسی جاری کرنے کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیبیا کے مشہور حکمران کرنل معمر قذافی کے جرائم میں ایک بات یہ بھی شمار کی جاتی ہے کہ وہ ایسا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں اپنے ہی ملک میں باغیوں کے ہجوم سے مروا دیا گیا۔ ناظرین، دوسری طرف سعودی عرب سے ایران تک تمام پٹرول برآمد کرنے والے ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ پٹرول صرف ڈالروں کے بدلے بیچا جائے، نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں حقوق۔ اب یہ حقوق اور اصولوں کے شور میں یہ تمام باتیں سمجھ نہیں آتی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نئے آنے والے ویوز سے گزارش ہے، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور آپ اپنے مفید مشورے بھی کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔